بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قنطر کو قتل کرنے کے بعد رکن الدین بیبرس الملک الظاہر کے نام سے سریر آرائے سلطنت ہوا۔ وہ عوام میں اس قدر ہر دل عزیز تھا کہ قنطر کو قتل کرنے کے بعد بھی اس کی مقبولیت پر کوئی اثر نہ پڑا۔ جس رات اس نے قنطر کو قتل کیا تھا اسی رات مسلمان مبلغ سراؤں میں لوگوں سے کہتے پھر رہے تھے، مومنوں، قنطر کی روح کے لیے بخشش اور اپنے نئے سلطان رکن الدین کے لیے درازی عمر کی دعائیں کرو۔ رکن الدین نے اپنے وفادار دوست زین بن زبیر کو اپنا وزیر مقرر کر دیا تھا۔ عمیر اور ابو نواس کو اس نے قہرہ میں روک لیا تھا اور دونوں جرنیل دن رات محنت کر کے مصری فوجوں کو منگولوں کے لڑنے کے انداز اور ان کی جنگی چالیں سکھانے لگے تھے۔ اریتا اور مغیث بھی قاہرہ میں عمیر کے ساتھ رہ رہے تھے۔ ایک روز رکن الدین کے شمالی سرحدوں کے محافظ کچھ تاتاریوں کو لے کر قاہرہ میں آئے۔ وہ برقائی کے سفیر تھے۔ وہ رکن الدین کے نام برقائی کا ایک خط لے کر آئے تھے جس میں برقائی نے قتبوغہ کو شکست دینے پر رکن الدین کو مبارکباد دی تھی۔ برقائی کے سفیروں میں سے کچھ کو رکن الدین نے اپنے پاس روک لیا تاکہ مصری فوجوں کو تاتاریوں کی طرز پر جنگی تربیت دیں، اور ان کے دوسرے ساتھیوں کو قیمتی تحائف دے کر اس نے برقائی کی طرف روانہ کر دیا۔ ان تحفوں میں قرآن کا ایک نسخہ جس کی ریشمی جزوان پر سنہری کام تھا، دمشقی کمانیں، چاندی کے دستوں والی تلواریں، زرتار مسلح، ہاتھی دانت اور سندل کا ایک مرصع تخت، ترکی گھوڑے، تیز رفتار اونٹ، زرافوں کا ایک گلہ اور ایک کلاوہ شامل تھی جو مکہ معظمہ میں حج کے موقع پر پہنی گئی تھی۔ رکن الدین نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا ایک خط بھی برقائی کو بھیجا جس میں اس نے لکھا تھا، ایک عاجز ترک کا خط ترکوں کے خان کے نام، ایک پکے مسلمان کی طرف سے ایک طاقتور نو مسلم کے حضور۔ رکن الدین نے اس خط میں برقائی پر یہ بھی عیاں کیا تھا کہ ہلاکو اسلام کو نیست نابود کرنے پر تلا ہوا ہے، جبکہ میں مسلمانوں کو متحد کر کے ہلاکو کے مقابل کڑا کرنے میں مصروف ہوں۔ رکن الدین نے یہ بھی وعدہ کیا کہ قاہرہ کی جامع مسجد میں برقائی کے نام کا خطبہ پڑھا جائے گا، اور آخر میں اس نے بڑی عاجزی سے تحریر کیا تھا کہ جب ہلاکو مصر پر حملہ آور ہو تو برقائی اس کی پشت سے اس پر حملہ کر دے، اور یہ اسلام اور مسلمانوں کی بہترین خدمت ہوگی۔ برقائی کے سفیروں کے ایک حصے کو رخصت کرنے کے بعد رکن الدین نے عمیر کو اپنے پاس روک لیا اور ابو نواس کو مسکن کی حفاظت کے لیے واپس بھیج دیا، اور اس کے ساتھ اریتا اور مغیث بھی مسکن کو روانہ ہو گئے تھے۔ عمیر اور ابو نواس اب فارغ ہو گئے تھے کیونکہ اب مصری فوج کو برقائی کے سفیر جنگی تربیت دینے لگے تھے۔ پھر ایک روز رکن الدین نے حکومت کی باغ دوڑ اپنے وزیر زین بن زبیر کے حوالے کی اور خود عمیر کے ساتھ وہ شمال کی طرف روپوش ہو گیا۔ کسی کو علم نہ ہوا کہ وہ دونوں کہاں چلے گئے تھے کیونکہ وہ بیس بدل کر رات کی تاریکی میں قاہرہ سے نکل گئے تھے۔ عمیر اور رکن الدین جاسوسی کی غرض سے ہلاکو کے لشکر میں نمودار ہوئے۔ ہلاکو اس وقت تبریز کے شمال میں بلند سطح مرتفع پر ایک عظیم لشکر کے ساتھ قیام کیے ہوئے تھا۔ اپنے آبائی دشت کی طرف جاتے ہوئے وہیں سے اپنی جاسوسوں کے ذریعے تاتاری لشکر کی تباہی اور قتبوغہ کے قتل کی اطلاع ملی تھی، لہٰذا اس نے واپس دشت جانے کا ارادہ ترک کر دیا تھا اور وہیں رک کر مصر پر حملہ کرنے کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا تھا۔ قتبوغہ کے ساتھ اس کے لشکر کا جو حصہ تباہ ہو گیا تھا اس کی کمی پوری کرنے کے لیے اس نے اپنے لشکر میں انگنت ارمنی اور گرجستانی عیسائیوں کو شامل کرنا شروع کر دیا تھا۔ عمیر اور رکن الدین جب ہلاکو کے لشکر میں داخل ہوئے اس وقت رکن الدین ایک مغنی کے بیس میں تھا اور اس کے ہاتھ میں چمکتا ہوا ایک تغبورہ تھا، جبکہ عمیر راہبوں کے بیس میں تھا اور اس نے سفید رنگ کا لمبا چغا پہنا ہوا تھا اور اس کے گلے میں سنہری سلیب لٹک رہی تھی۔ دونوں اپنے گھوڑوں پر سوار تھے۔ دور دور تک پھیلے ہوئے خیموں میں سے ہوتے ہوئے جب وہ ایک تاتاری نویان کے پاس سے گزرے تو عمیر نے رکن الدین کو اشارے سے رکنے کو کہا۔ رکن الدین نے اپنے گھوڑے کی باگیں کھینچ لی تو عمیر اس تاتاری افسر سے تاتاری زبان میں مخاطب ہوا، ہمیں چھوٹے خان سے ملنا ہے، کیا تم ہماری رہنمائی کر سکو گے؟ اس تاتاری نے مشتبہ انداز میں رکن الدین اور عمیر کو دیکھتے ہوئے کہا، آپ دونوں کہاں سے آئے ہیں؟ جواب رکن الدین نے دیا، یروشلم سے۔ تاتاری نے عمیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ راہب ہیں اور آپ کے ساتھ یہ مغنی ہے، ایک راہب اور گانے والے کا کیا ساتھ؟ عمیر نے حاضر جوابی سے جواب دیا، وہی جو ساز اور آواز میں ہے۔ گرجوں میں جب عبادت ہوتی ہے تم جانتے ہو وہاں عبادت کے وقت ساز اور گھنٹیاں بھی بجتی ہیں، بس یوں سمجھ لو جو رشتہ گرجے، عبادت اور ساز میں ہے وہی میرا اور اس مغنی کا رشتہ ہے۔ تاتاری نے لاجواب ہوتے ہوئے کہا، آپ لشکر کے اندر جس طرف جا رہے ہیں اس طرف آگے بڑھتے جائیں، آپ لشکر کے اندر جس طرف جا رہے ہیں اس طرف آگے بڑھتے جائیں، جہاں آپ کو تاروں سے سجا ہوا ایک عمارت نما خیمہ نظر آئے سمجھ لو وہیں چھوٹا خان ہے۔ تاتاری اپنی راہ چل دیا۔ عمیر اور رکن الدین آگے بڑھنے لگے۔ ذرا فاصلے پر جا کر رکن الدین نے کہا، ہلاکو کے پاس جانا حماقت ہے عمیر،
ہم اس کے لشکر میں گھوم پھر کر اور ان کے ارادوں کے متعلق اطلاعات لے کر واپس لوٹ جاتے ہیں۔ عمیر نے مسکراتے ہوئے کہا، میں ہلاکو سے ملے بغیر کیسے جا سکتا ہوں؟ میں اس سے ضرور ملاقات کروں گا۔ آپ مطمئن رہیں، ہم یہاں سے بہت کچھ حاصل کر کے جائیں گے۔ میرا نام ولیم اور آپ کا نام میکائیل ہوگا۔ ہلاکو کے سامنے زیادہ تر مجھے ہی بات کرنے کا موقع دیں۔ اگر آپ کو ہلاکو کے سامنے گانا گانا پڑا تو گا سکیں گے؟ کیوں نہیں؟ تاتاریوں کی زبان میں گانا ہوگا، ضرور گاؤں گا۔ میں ایک طویل عرصہ تاتاریوں کا غلام رہا ہوں اور ان کے سب پرانے گیت مجھے ازبر یاد ہیں۔ تو پھر یوں سمجھے ہمارے سارے ہی کام سیدھے ہیں۔ جب وہ ہلاکو کے بہت بڑے زرنگار خیمے کے پاس پہنچے تو انہوں نے دیکھا اس شامیانے کے باہر ایک جھنڈا لہرا رہا تھا جس پر 9 بیلوں کے دموں کے نشانات تھے۔ عمیر نے آگے بڑھ کر ایک پہرادار سے کہا، ہمیں چھوٹے خان سے ملنا ہے۔ وہ پہرادار اندر چلا گیا اور چند لمحوں بعد لوٹتے ہوئے عمیر سے کہا، آئیے میرے ساتھ۔ عمیر اور رکن الدین اس تاتاری کے ساتھ ہلاکو کے کئی کمروں پر مشتمل خیمے میں داخل ہوئے۔ اندر ہلاکو اور اس کے پہلو میں اس کی حسین بیوی وقوزہ بیٹھے تھے۔ ہلاکو نے اپنے بال اپنے سر کے پیچھے گوندھ رکھے تھے اور اس کی بمیں بھیڑیے کی طرح بھوری تھی۔ کمرے میں قیمتی قالینوں کے علاوہ یونانی طرز کا خوبصورت فرنیچر بھی تھا۔ جو ہی وہ اندر داخل ہوئے، ہلاکو نے اشارے سے انہیں بیٹھنے کو کہا اور وہ دونوں چپ چاپ بیٹھ گئے۔ ہلاکو اب اپنی باری آواز میں بولا، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ عمیر نے وقوزہ کی کمزوری سے پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا، ہم دونوں نستوری عیسائی ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرنے حاضر ہوئے ہیں۔ عمیر کا جواب سن کر وقوزہ کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا کیونکہ وہ خود نستوری عیسائی تھی۔ ہلاکو پھر بولا، کس بات پر میرا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہو؟ اس لیے کہ آپ جگہ جگہ مسلمانوں کو نیچا دکھا رہے ہیں جنہوں نے ہم سے ارض فلسطین اور یروشلم چھین رکھا ہے۔ ہماری آپ سے التجا ہے کہ اب آپ ارض فلسطین کی طرف بڑھیں اور ہمارے اغیار سے یروشلم کو پاک کر دیں، اور اس نیک کام کے کفارے میں خداوند یسوع مسیح آپ کو برکتوں سے مالا مال کر دے گا۔ تم دونوں کے نام کیا ہیں؟ میرا نام ولیم ہے اور میرے ساتھی کا نام میکائیل ہے۔ ہم دونوں کے پاس ایک فن ہے۔ ہلاکو کی آنکھیں چمک اٹھی، کیسا فن؟ میرا ساتھی میکائیل آپ کو آپ کی زبان میں پرانے وقتوں کے ہوش ربا گیت سنا سکتا ہے، جبکہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ دن میں کتنی بار اور کون سا لباس پہن کر کس گھوڑے پر سوار ہوئے ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں آپ گھوڑے کی پیٹھ پر کہاں کہاں گئے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو آپ کے مستقبل کے متعلق بھی تھوڑا بہت بتا سکتا ہوں جو 100% درست ہوگا۔ ہلاکو نے اپنی جگہ پر اچھلتے ہوئے کہا، راہب ولیم، جو باتیں تم نے کہی ہیں اگر تم پوری کر دکھاؤ تو نیلے بیڑیوں کی قسم میں تمہیں مالا مال کر دوں گا۔ کیا پہلے آپ میرے ساتھی سے گانا نہ سنیں گے؟ ہلاکو نے رکن الدین سے کہا، میکائیل، گاؤ کوئی پرانا گیت، بہت پرانا بورجی گون کے دور کا کوئی گیت جو زندگی میں حلالت پیدا کر دے۔ رکن الدین سنبھل کر بیٹھا۔ تنبورے پر اس نے اپنی انگلیوں کو حرکت دی، پھر وہ بڑی سریلی آواز میں گا رہا تھا، وہ جسے لوگ بورجی گون کہتے ہیں، جو اپنے ہاتھ میں بیڑی کے سر کا طلائی نشان رکھتا ہے اور خبیث روحوں سے لڑتا ہوا وہ برفانی دیوتاؤں کی سرزمین سے نمودار ہوا تھا جہاں اندھیرا ہی اندھیرا رہتا ہے۔ وہ خبیث روحیں جو دور سے ایک پہاڑ یا جمے ہوئے خون کا لوتڑا دکھائی دیتی تھیں، ٹینڈرا میں سے ہوتا ہوا وہ بیڑی کی نیلی مادہ کی سرزمین میں داخل ہو گیا۔ وہ سمور کی کال پہنتا تھا، ویرانہ نورد اور بولا بسرا انسان تھا۔ جب وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جھیل بیکال اور دریائے کیرولان کی مقدس سرزمین میں داخل ہوا تو صحرائی گوبی، کوہ التائی، سائبیریا کا میدان کبیر اور شمالی برفستانوں کے درمیان گرے ہوئے دشت میں سے لڑتے بڑھتے اس نے ستیں، یوچی، آرین، ہن، تیوتانی، گات، آوار، بلغاری اور میگیالی قبیلوں کو کمزور کر کے دشت زمین کے کمربند اور چین کی زرد مٹی کی طرف بگا دیا۔ وہ دشمن پر سرخ شولوں کے رقص کی طرح حملہ آور ہوتا تھا، لونگی اور شکر ملی شراب پیتا تھا۔ وہ دریائے ٹائر کی دلدلوں سے بھی گہرا انسان تھا۔ صحرائی گوبی میں ریت کی آندیاں اور شمالی طوفانوں کے جکڑ اس کا راستہ نہ روک سکتے تھے۔ دشت کے ارد گرد دبابوں کے نیچے آج تک اس کے ہاتھوں تباہ ہونے والی قوموں کے قبرستانوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ رکن الدین خاموش ہو گیا اور تنبورہ بجنا بھی بند ہو گیا۔ ہلاکو اور وقوزہ خوشی میں تالی بجانے لگے تھے۔ ہلاکو نے بے حد خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یقیناً تمہیں تاتاریوں کے پرانے گیت یاد ہیں، تم نے یہ کہاں سے سیکھے؟ رکن الدین نے تنبورہ ایک طرف رکھتے ہوئے کہا، میرا باپ ساری عمر چنگیز کے لشکر میں لڑتا رہا تھا، وہ صحرائی گوبی کے کنارے پر رہنے والا منگول ترک تھا، یہ گیت میں نے اس سے ہی سیکھے تھے۔ ہلاکو نے عمیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، راہب ولیم، اب تم اپنا فن دکھاؤ۔ عمیر کڑا ہو گیا،
آپ اپنے سارے کپڑے ایک جگہ ڈھیر کر دیں اور اپنے سارے گھوڑے مجھے دکھا دیں، میں اپنا کام شروع کرتا ہوں۔ وقوزہ اٹھی اور ہلاکو کے سارے کپڑے ایک جگہ ڈھیر کر دیے۔ عمیر نے ان سب کپڑوں کو سونگا۔ اس کے بعد ہلاکو اسے اپنے استبل میں لے گیا اور عمیر نے گھوڑوں کو سونگ کر یہاں تک بتا دیا تھا کہ ہلاکو کون سے گھوڑے پر اور کس لباس میں سوار تھا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ کون سا گھوڑا اور لباس پہلے اور کون سا بعد میں استعمال کیا گیا تھا۔ اس کے بعد اس نے ان گھوڑوں کے سم غور سے دیکھے جو اس روز ہلاکو نے استعمال کیے تھے، اور ان گھوڑوں کے سموں کے تعاقب میں وہ لشکر میں ادھر ادھر گھومتا پھرا۔ پھر آ کر ہلاکو کو بتایا کہ آپ گھوڑوں پر سوار ہو کر آج فلاں فلاں جگہ گئے تھے۔ ہلاکو ششدر رہ گیا کیونکہ عمیر نے ہر بات سچی کہی تھی۔ عمیر کی طرف بڑے شوق سے دیکھتے ہوئے کہا، اب میرے مستقبل کے متعلق کچھ کہو۔ عمیر ہلاکو کے قریب ہوا۔ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے۔ ہلاکو نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ عمیر یوں ہی ہاتھ کو کچھ دیر غور سے دیکھتا رہا، پھر اپنے تجربے کی بنا پر کہنا شروع کیا، اس وقت آپ کے دل اور ذہن پر ایک ہی جذبہ موجزن ہے جس نے آپ کی دوسری تمام خواہشوں اور مستقبل کی نشاندہی کرنے والے ہاتھوں کی لکیروں کو بالکل موسوم کر دیا ہے۔ ہلاکو نے بے تاب ہو کر پوچھا، بتاؤ وہ جذبہ کون سا ہے؟ عمیر نے ہلاکو کے ہاتھ سے نظریں ہٹا کر اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، کتبوغا کا انتقام اور مصر کی تباہی۔ ہلاکو چلا اٹھا، بورجی گون کی قسم، تم نے سچ کہا ہے، یہ بھی بتاؤ کیا میرا حملہ کامیاب رہے گا؟ عمیر نے رکے بغیر جواب دیا، اگر آپ نے اس حملے میں جلد بازی سے کام لیا تو آپ کو نقصان ہوگا۔ آپ خوب تیاری کے بعد جنگ کی ابتدا کریں، آپ کے ہاتھ کی لکیریں بتاتی ہیں۔ اگر آپ نے اس کام میں جلدی کی تو آپ کو جنوب اور شمال کی دو قوتوں سے قوت آزمائی کرنا پڑے گی۔ ہلاکو نے گہری سوچوں میں ڈوبتے ہوئے کہا، جنوب کی قوت تو موت کے مسافر اور مصر کا رکن الدین بیبرس، شمال کی قوت کون سی ہو سکتی ہے؟ پھر وہ دفتن چونک پڑا، تم نے ٹھیک کہا، وہ میرا امزاد برکائی ہو سکتا ہے جس نے رکن الدین کے ساتھ خوب راہ و رسم بڑھا لی ہے۔ اس کے علاوہ وہ موت کے مسافر کی بھی حوصلہ افزائی کر رہا ہے۔ تمہارا علم نصیر الدین توسی سے بھی زیادہ ہے، میں تمہیں اپنے ساتھ رہنے کی پیشکش کرتا ہوں۔ عمیر نے ٹالتے ہوئے کہا، ہم دونوں علیحدہ رہ کر آپ کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ کیا کر سکتے ہو؟ کیا موت کا مسافر آپ کے لیے کوئی خطرہ ہے؟ ہاں، وہ میرے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اس کی سپاہی ہمارے ہر طرح کا جنگ سے واقف ہیں اور وہ کئی ماہ تک گھوڑے کی پیٹھ پر پانی کے ساتھ ستو پان کر گزارا کر سکتے ہیں۔ رکن الدین کی نسبت وہ میرے لیے زیادہ خطرہ ہے۔ اگر ہم اسے آپ کی راہ سے ہٹا دیں پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس طرح ہم دونوں آپ کے پاس آئے ایسے ہی اس کے پاس بھی جائیں گے اور اس کی گردن کاٹ دیں گے۔ بے شک اس کے ساتھی ہمیں پکڑ کر قتل کر دیں، لیکن ہم اسے ایک دائمی ثواب جان کر کریں گے، کیونکہ آپ اور وقوزہ خاتون کلیسا کی سربلندی اور خداوند یسوع کے عروج کے لیے کام کر رہے ہیں، اور یہ ایک مقدس کام ہے جس کی تکمیل کے لیے ہماری جانیں بھی حاضر ہیں۔ ہلاکو نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اگر تم موت کے مسافر کو قتل کر دو تو میں وقوزہ کی موجودگی میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں یروشلم کو فتح کر کے تمہیں وہاں کا حاکم مقرر کر دوں گا اور مصر کے لوٹے ہوئے خزانے تمہیں سونپ دوں گا۔ عمیر نے کڑے ہوتے ہوئے کہا، تو ہم دونوں ابھی اپنی مہم پر روانہ ہوتے ہیں۔ ہلاکو حیرت زدہ ہو گیا، اتنی جلدی؟ نیک کام میں دیر کیوں؟ آپ صرف ہمارے ساتھ اپنے 2 سپاہی روانہ کر دیں۔ وہ کس لیے؟ موت کے مسافر کو اس کے مسکن میں قتل کرنے کے بعد اگر ہم دونوں بھی وہاں مارے گئے تو آپ کے دونوں سپاہی اس کے قتل کی خبر آپ تک پہنچا دیں گے۔ ہلاکو نے صنوبر کی ہلکی سی ایک ہتھوڑی سے پیتل کے ایک چمکدار تشت پر ضرب لگاتے ہوئے کہا، تم نے ٹھیک سوچا ہے۔ تشت کی گونجدار آواز پر ایک تاتاری نویان اندر آیا اور ہلاکو نے اس سے کہا، یہ دونوں ہمارے محترم اور عزیز مہمان ہیں، یہ ابھی یروشلم کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، 2 سپاہی ان کے ساتھ روانہ کر دو۔ ہلاکو سے مل کر عمیر اور رکن الدین تاتاری نویان کے ساتھ باہر نکل گئے۔ 2 تاتاری سپاہی ان کے ساتھ کر دیے جن کے ساتھ وہ ہلاکو کے لشکر میں سے گزرتے ہوئے جنوب مغرب کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ ہلاکو کے لشکر کے اندر ہی ایک نانبائی کی دکان کے سامنے رکن الدین نے اپنے گھوڑے کو روک کر عمیر کو آنکھ کا اشارہ کیا اور دونوں گھوڑوں سے اتر کر نانبائی کی دکان میں داخل ہوئے۔ دونوں نے وہاں کھانا کھایا اور رکن الدین نے اپنے ہاتھ سے سنہری انگوٹھی اتار کر دکان میں ایک نان کے نیچے رکھ دی اور دوبارہ وہ دونوں ان تاتاری سپاہیوں کے ساتھ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ مسکن کے قریب آ کر بلند ٹیلے پر رکن الدین نے عمیر کو رکنے کے لیے کہا اور دونوں گھوڑوں سے کود گئے۔ ان کی طرف دیکھتے ہوئے تاتاری سپاہی بھی نیچے اتر گئے۔ رکن الدین نے فوراً تلوار بے نیام کی اور ایک تاتاری کی گردن کاٹ دی۔ دوسرا ابھی حرکت میں آنا چاہتا تھا کہ عمیر اس کی گردن پر اپنی تلوار کی نوک رکھ کر کھڑا ہو گیا۔
رکن الدین نے اپنے گھوڑے کی خرجین سے کاغذ نکالا اور ہلاکو کو ایک خط لکھا۔ رکن الدین کی طرف سے تاتاریوں کے چوٹے خان ہلاکو کے نام، دشت کے بوم، تمہارے لشکر میں راہ ولیم اور مغنی میکائل کے بیس میں داخل ہونے والے میں اور موت کا مسافر تھے۔ میں تمہارے ایک سپاہی کا سر کاٹ کر بھیج رہا ہوں، اسے موت کے مسافر کا سر سمجھ کر قبول کرو۔ میں تمہارے لشکر میں ایک نانبائی کی دکان پر ایک انگوٹھی چھوڑ آیا ہوں، اگر تم میں تھوڑی سی ہمت بھی ہے تو میری انگوٹھی مجھے واپس بھیجو۔ ہلاکو، یاد رکھو اب ہماری تلواریں کند نہیں ہیں، جنگ میں ہم تمہیں قبرستان سے مردے اٹھانے والا غلیظ بیجو سمجھ کر تمہارا تعاقب کریں گے۔ رکن الدین نے خط اس سپاہی کے جیب میں ڈال دیا جس کی گردن پر عمیر نے تلوار رکھی تھی، پھر اس کے ساتھی کا کٹا ہوا سر اس کی خرجین میں ڈالتے ہوئے کہا، اپنے ساتھی کا کٹا ہوا سر اور میرا خط ہلاکو کے پاس لے جاؤ۔ عمیر نے اس سپاہی کی گردن سے تلوار ہٹا لی اور وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر دہشت زدہ سا واپس لوٹ گیا۔ رکن الدین نے عمیر سے کہا، عمیر تم ایک رات اپنے مسکن میں آرام کرو اور کل برکائی کی طرف روانہ ہو جاؤ، وہ تمہارا دوست ہے اور اسے تم سے عقیدت ہے، اس سے کہنا کہ ہلاکو بہت جلد مصر پر حملہ کرنے والا ہے اور اگر وہ ایسا کرے تو برکائی اس کی پشت سے اس پر حملہ کر دے، اس صورت میں ہلاکو اس سرزمین سے بچ کر نہ جا سکے گا۔ عمیر نے اس بات میں گردن ہلا دی اور دونوں سوار ہو کر پھر آگے بڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد وہ پہلو بپہلو گھوڑے دوڑاتے ہوئے مسکن میں داخل ہو رہے تھے۔ دریائے وولگا کے کنارے برکائی کے آباد کیے ہوئے شہر سرائے برکائی میں اینٹوں سے بنے ہوئے محل کے کمرے میں برکائی اپنی بھتیجی نوگائی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ نوگائی برکائی کے بھائی باتو خان کا بڑا لڑکا تھا۔ اس وقت ایک پہرادار اس کمرے میں داخل ہوا اور اپنی گردن کو خم کرتے ہوئے برکائی سے کہا، باہر دریائے یرون کی سرزمین سے ایک اجنبی آیا ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے اور اپنا نام عمیر بن خزام بتاتا ہے۔ برکائی اپنی جگہ پر کھڑا ہوا اور پہرادار پر برس پڑا، کیا تم اتنے جاہل ہو، نہیں جانتے عمیر بن خزام کون ہے؟ وہ اجنبی نہیں، برکائی کا بھائی ہے، کاش تم اسے اپنی پلکوں پر بٹھا کر اندر لاتے۔ برکائی جب دروازے کی طرف بڑھا تو پہرادار تیزی سے بڑھ کر اس سے پہلے ہی باہر نکل گیا۔ برکائی ابھی دروازے کے قریب ہوا تھا کہ عمیر مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا۔ برکائی اپنے دونوں بازو پھیلاتا ہوا آگے بڑھا اور عمیر کو گلے لگا لیا، دونوں ایک دوسرے کے بازو میں بازو ڈالے آگے بڑھے۔ برکائی نے پہلے عمیر اور اپنی بھتیجے نوگائی کا تعارف کروایا، پھر عمیر کو اپنے بائیں پہلو میں بٹھاتے ہوئے پوچھا، نوٹ، تاتاری اس شخص کو جسے وہ عزیز رکھتے ہوں اپنے بائیں طرف بٹھایا کرتے تھے، اس لیے کہ بائیں طرف دل ہوتا ہے جو جسم میں سب سے عزیز ہے۔ میرا بھائی ایک عرصے کے بعد مجھ سے ملنے آیا ہے، میں آپ کے پاس ایک التجا لے کر حاضر ہوا ہوں۔ برکائی نے کھلے دل سے کہا، ایک بھائی اپنے ہی بھائی سے کیوں کر التجا کر سکتا ہے؟ وہ کون سا کام ہے جسے میرا بھائی التجا کا نام دے رہا ہے؟ عمیر وقت ضائع کیے بغیر اپنے مطلب کی طرف آیا، آپ جانتے ہیں ہلاکو عنقریب مصر پر حملہ آور ہونے والا ہے۔ ہاں، میرے پاس ہلاکو کی نقل و حرکت کی ساری خبریں پہنچ رہی ہیں۔ تمہارے آنے سے قبل میں نوگائی کے ساتھ اسی موضوع پر بات کر رہا تھا۔ ہم نے اب تک ہلاکو کو بہت برداشت کیا ہے، اس نے بغداد کو برباد کیا اور ہم خاموش رہے۔ اس نے میاں فارقین، حلب اور دمشق میں تباہی کی خاک اڑائی اور ہم کچھ نہ کہہ سکے کہ مجبور تھے، اور ہماری عسکری طاقت ہلاکو کے مقابلے میں ابھی کمزور تھی۔ اب میں فوجی نقطہ نظر سے پوری طرح تیار ہوں۔ ہلاکو اب اگر کسی اسلامی شہر پر حملہ آور ہوا تو میں اس کے پاؤں کاٹ دوں گا، آپ بے فکر رہیں۔ ہلاکو نے اگر مصر کی طرف کوچ کیا تو میں شمال کی طرف سے اس کی پشت پر حملہ کر دوں گا، میں اسے ایسی طویل جنگ میں جھونک دوں گا کہ وہ برسوں گرم شعلوں میں تپتا رہے گا۔ عمیر نے مطمئن ہو کر کہا، یہی التجا میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ یہ التجا نہیں میرے بھائی، ایک مسلم کی حیثیت سے میرا فرض ہے کہ میں دشمن سے مسلمان علاقوں کی حفاظت کروں۔ اس مقصد کے لیے میں نوگائی کو اپنے لشکر کے ایک بہترین حصے کے ساتھ پہلے ہی روانہ کر چکا ہوں۔ ہلاکو اگر مصر کی طرف بڑھا تو نوگائی اس کے تعاقب میں ہوگا۔ میں اب پوری طرح تیار ہوں اور قدم قدم پر آپ یہ محسوس کریں گے کہ ہلاکو کے مقابلے میں آپ رکن الدین بیبرس تنہا نہیں، برکائی آپ کے ساتھ ہے۔ عمیر نے اپنے سر سے خود اتار کر میز پر رکھتے ہوئے کہا، اگر ہم شمال اور جنوب کی طرف سے گھیر کر ہلاکو کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے تو یہ اسلام اور مسلمانوں کی ایک بہترین خدمت ہوگی، اور میں سمجھوں گا جس مقصد کے تحت میں نے دریائے یرون کی سنگلاخ چٹانوں کے اندر موت کے مسافروں کا مسکن قائم کیا ہوا ہے وہ پورا ہو چکا ہے۔ برکائی نے گفتگو کا رخ بدلا، میرے سفیر جو قہرہ گئے تھے انہوں نے واپس آ کر مجھے بتایا تھا کہ ایک جنگ میں قطبوغا نے چوری سے حملہ کر کے آپ کے جنرل حوازن کو قتل کر دیا تھا۔ مجھے آپ سے اس جنرل کی موت کا صدمہ ہے، میری اس سے ملاقات ہو چکی ہے، اس کی آنکھوں میں نے ذہانت دیکھی تھی اور اس کے جسم میں چیتی جیسی پھرتی تھی۔ حوازن کے ذکر پر عمیر اداس ہو گیا تھا
اور سر جھکا کر تیزی سے پلکیں جھپکا کر اپنے دل میں اٹھنے والے کرب کے طوفان پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ برقائی نے عمیر کے دائیں ہاتھ کو دونوں ہاتھوں میں لے کر اسے بوسہ دیتے ہوئے بڑی ارادت مندی سے کہا، میں اس مجاہد کے ہاتھ کو بوسہ دیتا ہوں جس نے گلیلی کے میدان میں کتبوغا کو قتل کیا تھا، جبکہ وہ ایک ایسا جرنیل تھا جسے ہلاکوں نے ہمیشہ ناقابل تسخیر سمجھا تھا۔ آپ اور رکن الدین نے مل کر کتبوغا کے لشکر کو جو شکست دی ہے، اس سے ہلاکوں پر یہ بات ضرور روشن ہو چکی ہوگی کہ اب مسلمان کوئی ایسا ترنے والا نہیں ہے جنہیں وہ کسی کوشش کے بغیر حلق سے نیچے اتار سکتا ہے۔ اب وہ سنبھل کر اور بڑی تیاری سے مصر کی طرف بڑھے گا۔ ایسی صورت میں اس کی حالت کتبوغا سے مختلف نہ ہوگی۔ برقائی کڑا ہوتا ہوا اپنے بھتیجے نوگائی سے مخاطب ہوا، نوگائی، تم امیر کے غسل اور کھانے کا بندوبست کرو، اس کا قیام مہمان خانے میں نہیں اس محل میں ہوگا۔ میں مستقر کی طرف جا رہا ہوں، تھوڑی دیر تک واپس آؤں گا۔ برقائی اٹھ کر باہر نکل گیا۔ نوگائی اپنی جگہ سے اٹھا، امیر کا ہاتھ تھاما، پھر وہ اسے محل کے سکونتی حصے کی طرف لے جا رہا تھا۔